الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 120 سے سورہ توبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ سورہ اپنے خاتمے کو پہنچ گئی ہے اور قرآن مجید کا عام طریقہ ہے کہ اس کی مختلف صورتوں میں جب بات خاتمے کو پہنچ رہی ہوتی ہے تو کچھ بنیادی چیزوں کی تاکید مزید کی جاتی ہے۔ اس سورہ میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ یہ معلوم ہے کہ یہ دینونت کی صورت تھی۔ اس میں بتایا گیا کہ اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا اس دنیا میں برپا ہوتی ہے۔ اللہ اپنا فیصلہ جو قیامت میں سب لوگوں کے لیے سنائیں گے وہ اسی دنیا میں سنا دیتے ہیں۔ چنانچہ جو فیصلہ اس میں سنایا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ مشرکین کے لیے اللہ کا فیصلہ کیا ہے، اہل کتاب کے لیے کیا ہے، اور جب ان دونوں کے بارے میں جو اصلاً منکرین تھے فیصلہ سنا دیا گیا تو پھر بڑی تفصیل کے ساتھ منافقین زیر بحث آئے۔ منافقین بھی اور وہ لوگ بھی کہ جو ایمان میں کمزور تھے، ان میں سے معاندت کی حد تک اترے ہوئے منافقین کے بارے میں تو بہت سخت لب و لہجہ اختیار کیا گیا اور ان کے لیے بھی اس سزا کا اعلان کر دیا گیا کہ نہ رسول اللہ اب ان کو لے کر کسی جہاد کے لیے جائیں گے، نہ ان میں سے کسی کا جنازہ پڑھیں گے، نہ ان میں سے کسی کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کریں گے۔ تو اس طرح سے گویا ان کی حیثیت عرفی اس معاشرے میں بالکل ختم کر دی گئی جس میں اللہ کا رسول خود دنیا میں موجود تھا۔ کمزور لوگوں کو اور وہ کہ جن کے ہاں ابھی صحیح بات کی طرف لوٹنے کے داعیات موجود تھے، بار بار توجہ دلائی گئی کہ وہ سچائی کی طرف پلٹیں، اپنے ایمان کو راسخ کریں اور صحیح رویہ اختیار کریں۔ چنانچہ آخر میں یہ فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی پیچھے جن غلطیوں پر، جن کوتاہیوں پر، جن کمزوریوں پر تنبیہ کی گئی ہے ان سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اس میں مدعا یہ تھا کہ اگر انسان کسی چیز کو ظاہر میں اختیار کر لے لیکن حقیقت میں اللہ کا تقوی دل میں موجود نہ ہو تو پھر اس سے اسی طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ وہ اسی طرح اپنے ایمان کو بھی برباد کرتا ہے اور اپنے عمل کو بھی اکارت کر بیٹھتا ہے۔ چنانچہ اللہ کا سچا خوف، اللہ سے سچا تعلق، اللہ کی سچی خشیت یہی ہے کہ جو انسان کو پابرجا رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن وہ غلطیاں ایسی نہیں ہوتیں۔ چنانچہ پیچھے مثال دے کے بتایا تھا کہ غلطیاں بعض لوگوں سے ہوئیں لیکن انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا، اور ان مخلصین کا بھی حوالہ دے دیا تھا کہ جن کے پاس سچا ایمان تھا، جن کے ہاں دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا لیکن بڑی غلطی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح تطہیر کے ایک پورے مرحلے سے 50 دن تک گزارا اور پھر اس کے بعد ان کے لیے بھی عفو درگزر اور معافی کا اعلان کر دیا۔ تو یہ سب باتیں پیچھے بیان ہو چکی ہیں جس میں اس بات کی مثالیں تھیں
کہ اللہ کے ساتھ سچا تعلق، اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور اس کی خشیت کس طرح انسان کو اول تو غلطیوں سے محفوظ رکھتی ہے، اور اگر غلطی ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے شیطنت کے حوالے ہونے سے بچائے رکھتی ہے۔ یہ بات بڑی تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ یہاں جو ایک زائد بات کہی گئی وہ یہ تھی کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی اپنے آپ کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے آدمی کو اپنی صحبت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے، کن لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، کن کی باتیں سنتا ہے، اس کا عمومی ماحول کیا ہے، اس کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے، کیونکہ بڑے بڑے لوگ بعض اوقات محض اپنے ماحول کی نگہداشت نہ کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی خرابیوں میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ اس بات سے ہم سب واقف ہیں کہ انسان کا ماحول، اس کے گرد و پیش کے حالات، اس کے دوست احباب، اس کے تعلق والے کس طرح اس پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، اس کے فکر پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کو توجہ بھی نہیں ہوتی، اور وہ آہستہ آہستہ ان کے سانچے میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ تو خاص تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ سچے لوگوں کی تعبیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس پر ہم پچھلی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں۔ اب آخر میں ان لوگوں کو توجہ دلائی ہے جنہوں نے یہ کوتاہیاں اور غلطیاں کیں، لیکن بہرحال منافقت میں اس جگہ نہیں پہنچے ہوئے تھے کہ انہیں وہ سزا دی جائے جو پیچھے بیان ہو چکی ہے۔ ارشاد فرمایا ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ مدینہ والوں اور ان کے گرد و نواح کے بدویوں کے لیے زیبا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہے۔ جو اصل امتحان برپا ہوا تھا وہ یہی تھا، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول کو مان لیا، اللہ کے رسول کے ساتھ عہد اطاعت باندھ لیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جماعت کی تطہیر کے لیے، اسے پاک کرنے کے لیے جب وہ بڑا امتحان برپا کیا جس کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے، یعنی تبوک کا سفر، تو اس میں یہ لوگ ناکام رہ گئے۔ اور جو لوگ ناکام رہ گئے، میں نے عرض کیا ہے کہ ان میں ایک تو وہ تھے کہ جو جانا ہی نہیں چاہتے تھے، جو یہی سمجھتے تھے کہ یہ سفر تو مسلمانوں کے لیے گویا مسلمانوں سے نجات کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اس میں بڑے تحور کے ساتھ یہ لوگ روم کی سلطنت سے ٹکرانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ نتیجہ وہی نکلے گا جو اس طرح کے تحور کا نکلا کرتا ہے، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو منافقین کا رویہ تو یہ تھا، چنانچہ انہوں نے مسجد زرار بنا لی، اس سب پہ ہم تبصرہ دیکھ چکے ہیں قرآن نے کس کس پہلو سے کیا ہے۔ تاہم مدینہ میں کمزور قسم کے لوگ موجود تھے، وہ بھی پیچھے رہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان میں سے جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، ان کے ساتھ عفو درگزری کا معاملہ کیا گیا، لیکن یہ اب آخر میں بہت ہی دردمندی کے ساتھ یہ کہا ہے کہ مدینہ والوں اور ان کے گرد و نواح کے بدویوں کے لیے، مدینہ میں بھی وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے کمزوری دکھائی، اور مدینہ کے باہر بھی بدوی یا دیہاتی لوگ تھے جنہوں نے کمزوری دکھائی۔ دونوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ خود سوچیں کہ کیا ان کے لیے یہ زیبا تھا کہ جس کو اللہ کا رسول مان لیا۔ یعنی عام زندگی میں تو آپ کے پاس اس کی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بلانے والا ایک عام آدمی ہے، معلوم نہیں جذبات میں مبتلا ہو گیا ہے، نہیں کہا جا سکتا، اجتہاد میں غلطی کر بیٹھا ہے، جو راستہ اختیار کر رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کی تحقیق کا نتیجہ ہے، لیکن ہم اس کے لیے اپنی جان کیوں دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہو، مان لیا ہو کہ وہ اللہ کی رہنمائی میں جو کچھ کرتا ہے، یہ تسلیم کر لیا گیا ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک واضح ہدایت پر ہوتا ہے، وہی اس کی رہنمائی کرتی ہے، اللہ قدم قدم پر اس کے ہر عمل کی نگرانی کرتا ہے، اور پھر انسان یہ کمزوری دکھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ قابل معافی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہا کہ
کہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے ان کے ہین حیات ان کے ساتھ یہ لوگ نہیں نکلے اور ان کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہے، یہ ان کے لیے زیبا نہیں تھا، ایمان کے ساتھ یہ موضوع نہیں تھا، اللہ کے رسول کو رسول ماننے کے بعد اس کی گنجائش نہیں تھی۔ اور فرمایا ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ یہ زیبا تھا کہ اپنی جان کو اس کی جان سے عزیز رکھے، اس لیے کہ رسول کے ہوتے ہوئے تو پھر انسان کو سب سے بڑھ کر جو چیز عزیز ہونی چاہیے وہ اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے رسول کے معاملات اور اللہ کے رسول کے احکام اور اللہ کے رسول کی ہدایات، اور پھر وہی بات کہ جان بھی اور مال بھی۔ یہی بات ہے کہ جس کو قرآن مجید نے اور بھی اسالیب میں بیان کیا ہے۔ پیچھے بھی یہ کہا تھا کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں کی حفاظت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے مال کی محبت میں مبتلا ہیں یا جن کو اپنے مسکن بہت پسند ہے، وہ پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں، کیونکہ اللہ کے رسول کے آ جانے کے بعد یہ مہلت نہیں ملا کرتی۔ تو ان لوگوں کو اب یہی کہا ہے کہ جب تم اپنی جانوں کی حفاظت کر کے بیٹھ گئے تو تم نے خیال نہیں کیا کہ اللہ کا پیغمبر تو اسی مہم پر جا رہا ہے، وہ تو فیصلہ کر چکا اور مخلصین نے بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے قدم بڑھا لیا ہے، اور جو لوگ ساتھ گئے وہ کوئی کم تعداد میں نہیں تھے، 30,000 کے قریب لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر تبوک کے لیے نکلے تھے۔ اس میں بعض لوگوں نے جب یہ رویہ اختیار کیا کہ وہ اپنی جانوں کو اللہ کے پیغمبر کی جان سے عزیز رکھیں، تو فرمایا کہ ایمان کے ساتھ اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو یہ تبصرہ کیا کہ نہ ان لوگوں کے لیے یہ مناسب تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہے، اور نہ یہ موضوع تھا کہ اپنی جان کو اس کی جان سے عزیز رکھیں۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لہم بہ عمل صالح۔ کیا یہ اس بات سے واقف نہیں تھے کہ یہ اس راستے میں نکلیں گے تو جو تکلیف بھی اٹھائیں گے اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا یہ اس لیے کہ جو پیاس، تکان اور بھوک بھی ان کو خدا کی راہ میں لاحق ہوتی ہے۔ تبوک کے سفر میں یہ سبھی تھا، گرمی کا موسم تھا، شدت کی پیاس لگنے کا اندیشہ تھا، کوئی بہت سامان سفر بھی نہیں تھا، اور مسلمان گویا موت کے منہ میں جا رہے تھے، اس لیے کہ مقابل میں روم کی سلطنت تھی۔ یہ اس لیے کہ جو پیاس، تکان اور بھوک بھی ان کو خدا کی راہ میں لاحق ہوتی ہے، اور پیغمبر کے منکروں کو رنج پہنچانے والا جو قدم بھی وہ اٹھاتے ہیں اس مارکے میں، خواہ وہ بدر کا ہوا، خواہ وہ احد کا ہوا، احزاب کا ہوا، یا اب یہ تبوک کا مارکہ ہے، تو جو قدم بھی وہ اٹھاتے ہیں اور اس کے کسی دشمن کو، یعنی پیغمبر کے کسی دشمن کو جو چرکا بھی لگاتے ہیں، ان سب کے بدلے میں ایک نیکی ان کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، ایک ایک قدم پر نیکی۔ وہ راستہ جب کبھی بھی اختیار کرتے ہیں اور صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ راستے بھی ان کا قدم لینے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی ان کے لیے بشارت لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان سب کے بدلے میں ایک نیکی ان کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ خوبی اختیار کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی تکلیف پہنچ جائے گی اور بھوک برداشت کریں گے اور پیاس برداشت کریں گے اور تکان لاحق ہوگی اور راستے کی مسافت میں طرح طرح کی تکلیفیں آئیں گی تو یہ سب ضائع ہو جائے گا۔ اس کا بدلہ بہت غیر معمولی ہے۔ دنیا میں تو جو ملنا ہے ملنا ہی ہے، اور وہ ملا صحابہ کرام کو، ایک عظیم بادشاہی انہیں دے دی گئی، لیکن اللہ کے ہاں یہ نیکی ہے، یہ خیر ہے، اور ہر قدم پر مل رہی ہے۔ تو انہوں نے کس چیز کی محرومی کو اختیار کر لیا، کیا ترجیح دی، کیا پایا اس کے نتیجے میں، یہ گویا دردمندی کے ساتھ توجہ دلائی ہے۔ اب اس میں جو خاتمے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اس میں بھی بڑی تنبیہ ہے کہ لوگ
بہت سے اچھے کام کرتے ہیں لیکن بعض اوقات مارے باندھے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے رغبت نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں نہ اس طرح کے کاموں کی کوئی وقت ہے، نہ اس طرح کا انفاق اللہ کے ہاں کوئی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ کے ہاں وہی چیزیں قبول کی جاتی ہیں جو اخلاص کے ساتھ کی جائیں اور خوبی کے ساتھ کی جائیں، ان میں سچا ایمان ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی خوشنودی پیش نظر ہو، اور آدمی جو کرے پورے دل کے ساتھ کرے۔ چنانچہ اس میں لفظ محسنین استعمال کیا گیا ہے، یہ وہی لفظ ہے جو اس مشہور حدیث میں بھی سوال کی صورت میں سامنے آتا ہے، جب جبریل امین نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، یہ وہی محسنین اسی احسان سے بنا ہوا لفظ ہے۔ تو احسان کیا ہے؟ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یہی چیز ہے کہ جس کا سچا استحضار ہو تو پھر آدمی کے عمل میں خوبی پیدا ہوتی ہے۔ اصلاً اس لفظ کے معنی کیا ہیں؟ کسی چیز کو خوبی کے ساتھ کرنا، اچھے طریقے سے کرنا، اس کے تمام پہلوؤں کو ملحوظ رکھ کر اس کام کو انجام دینا۔ چنانچہ اس پر میں نے لکھا ہے، اصل میں لفظ محسنین آیا ہے، یہ اس شرط کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو اللہ کے ہاں اعمال کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ بالکل غلط تصور رائج ہو گیا کہ احسان کا درجہ ہے کوئی۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمل میں اصلاً یہی مطلوب ہے، احسان کے بغیر کسی عمل کا کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ ہی نہیں ہے سرے سے۔ یہ تو عفو درگزر ہے، یعنی اگر کسی موقع پر اس میں کمی ہوئی ہے یا اس کا لحاظ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں بعض چیزوں کو، اور وہ لوگوں کی کوتاہیوں کو جیسے پیچھے ذکر ہوا معاف کرتے ہیں۔ لیکن دین پر عمل میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جو چیز شرط کی حیثیت رکھتی ہے وہ احسان ہے، یعنی یہ کوئی درجہ نہیں بلکہ لازمی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات اسی اصول پر ہوتے ہیں، ان میں اگر کھوٹ ہے، یہ اگر مخلصانہ نہیں ہے، ان میں اگر خوبی کے ساتھ عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، ان میں اگر کوئی چیز چھدا اتارنے کے لیے کی گئی ہے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس غلط خیال کو ذہن سے نکال دینا چاہیے جو صوفیانہ تعبیر کی وجہ سے ہمارے ہاں درایا ہے۔ احسان دین میں عمل کی شرط ہے، یہ لازماً ہونا چاہیے۔ یہاں بھی دیکھیے کہ اس کو لازمی شرط کے طور پر بیان کیا ہے، یہ اس شرط کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو اللہ کے ہاں اعمال کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے، یعنی جب کوئی عمل کیا جائے تو اس کی روح اور قالب دونوں پورے توازن کے ساتھ پیش نظر ہو۔ اگر کسی عمل کی کوئی فارم مقرر کی گئی ہے، جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے حج و عمرہ ہے، تو مناسک اعمال یہ اس کی فارم ہے، صورت ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی آدمی رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو پورے اہتمام کے ساتھ کرے، وہ 2 رکعتیں پڑھے لیکن اس طرح پڑھے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے، تو قالب بھی پورے توازن کے ساتھ پیش نظر ہو، اور روح کیا ہے؟ جیسے نماز کی روح یہ ہے کہ اللہ کی یاد تازہ رکھی جائے، روزے کی روح یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کا صحیح استحضار ہو، اور حج و عمرہ کی روح یہ ہے کہ آدمی یہ خیال کرے کہ میں اپنی جان اور اپنا مال اگر اللہ مانگے گا تو لبیک لبیک کہتے ہوئے اس کے حضور نظر کر دوں گا۔ تو یہ روح بھی پوری طرح پیش نظر ہو اور قالب بھی، یعنی صورت بھی، یعنی جب کوئی عمل کیا جائے تو اس کی روح اور قالب دونوں پورے توازن کے ساتھ پیش نظر ہوں، اس کا ہر جز بتمام و کمال ملحوظ رہے۔ یعنی نماز ہے، روزہ ہے، تو ہر چیز کی احتیاط رہے، اور اس کے دوران میں آدمی اپنے آپ کو خدا کے حضور میں سمجھے۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے جواب میں اس طرح واضح کیا تھا کہ تم اپنے آپ کو اگر اللہ کے حضور میں سمجھو اور یہ خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو تو کیا ہی کہنے ہیں، اس لیے کہ یہ بات چلیے نہ ہو سکی
اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو؟ تو انسان کے لیے اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، یہی چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا معاملہ اپنی راہ میں دکھ اٹھانے اور مصیبتیں جھیلنے والوں سے یہ ہے جو اوپر بیان ہوا کہ ایک ایک قدم پر میں نیکی لکھتا ہوں، مصیبتیں جھیلنے والوں کے ساتھ یہ ہے تو ان کے لیے بھی زیبا نہیں کہ وہ اپنے جان و مال کو پیغمبر کے مقابلے میں ترجیح دے۔ یہ آخر میں توجہ دلائی ہے، تنبیہ کی ہے کہ تم سے کیا غلطی ہوئی ہے اور کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے، اور ایمان کے معاملے میں یہ احسان کتنا ضروری ہے، اور یہ شرط کس طرح اپنے ہر عمل میں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ کوئی مسلمان اس کے بغیر اپنے اعمال کی قدر و قیمت کی توقع نہ رکھے۔ ہاں، اللہ کسی موقع پر معاف کر دے، جیسے کہ اس نے پیچھے لوگوں کو معاف کیا، وہ الگ بات ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اسی طرح جو چھوٹا یا بڑا انفاق وہ کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت دونوں چیزیں تھیں، جان بھی خطرے میں ڈالنے کے مواقع آ رہے تھے، اور تبوک کا موقع بھی ایسا ہی موقع تھا، اور مال بھی خرچ کرنا پڑتا تھا۔ جو جدوجہد ہو رہی تھی، جس طرح جنگ پر جنگ پیش آ رہی تھی، اس میں اخراجات بھی ہوتے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ کوئی باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی ہے اور اس باقاعدہ حکومت کے تحت بہت سے خزانے ہیں اور زمین کے کچھ خزانے نکل آئے ہیں۔ اس وقت تو بس لوگوں کے پاس جو کچھ تھا اسی کی بنیاد پر لوگ میدان میں اترتے تھے، اسلحہ بھی خود ہی لاتے تھے، سامان سفر بھی خود ہی مہیا کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ جو دنیوی اجر ملتا تھا وہ یہ کہ ان کو مال غنیمت میں کچھ حصہ مل گیا، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ کوئی تنخواہیں تھیں، نہ کوئی مراعات تھیں، نہ بعد میں کوئی معاملات کو دیکھنے والا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو فرمایا اسی طرح جو چھوٹا یا بڑا انفاق وہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور راہ حق میں جو وادی بھی قطع کرتے ہیں۔ اگر سفر درپیش ہے، اگر مسائل کا سامنا ہے، تو جو کچھ بھی کرتے ہیں سب ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے، تاکہ اللہ ان کے عمل کا اچھے سے اچھا بدلہ انہیں دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز بھی نظر انداز نہیں ہو رہی، اس کے فرشتے ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، اور جو نیکی بھی کی جا رہی ہے اس کا پورا حساب رکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ نیکیوں کا اجر دے گا، ہر قدم پر ایک نیکی لکھے گا، اور یہاں فرمایا کہ ان کے عمل کا اچھے سے اچھا بدلہ دے گا۔ یعنی وہ جس بدلے کا تصور نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جنت کی جو تصویریں کھینچی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے تصورات کی دنیا سے آگے اللہ کے بدلے کو دیکھے گا۔ اس نے کبھی یہ خیال بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ کچھ بھی ایک بندے کو اس کی ان چند نیکیوں پر اور اچھے رویے پر میسر ہو سکتا ہے جو اس نے دنیا میں اختیار کیا۔ تو اس کو بیان کیا ہے کہ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے عمل کا اچھے سے اچھا بدلہ اللہ انہیں دے۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد اب آخر میں چونکہ اللہ کا پیغمبر دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، زیادہ وقت اب نہیں ہے، یہ آخری زمانہ ہے جس میں اللہ کے پیغمبر کی وہ رفاقت اور وہ صحبت میسر نہیں رہے گی جو مسلمانوں کو میسر تھی۔ تو یہ بتایا کہ خود پیغمبر کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی کیا اہتمام رکھنا چاہیے۔ زندگی میں ان علاقوں میں کہ جو پیغمبر کی براہ راست صحبت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، سب لوگ تو مدینہ نہیں آ سکتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر بستی کے لوگوں کو میسر نہیں تھے۔ کوئی آئے گا، سفر کر کے آئے گا، 10 دن قیام کر لے گا، 5 دن قیام کر لے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ وفود آتے تھے، لوگ ملتے تھے، آ کے کچھ وقت بھی گزارتے تھے، اس کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن بہرحال جو چیز صحابہ کو ہمہ وقت میسر تھی وہ اس زمانے میں بھی سب علاقے کے لوگوں کو میسر نہیں تھی۔ پہلے تو مدینے کے گرد و نواحی میں دین کی دعوت پھیلی ہوئی تھی، مسلمان بھی زیادہ تر وہیں تھے، لیکن اب پورے جزیرہ نما عرب میں، بستیوں میں، علاقوں میں لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور جزیرہ نما عرب کوئی چھوٹی سی جگہ نہیں ہے، بہت بڑا ملک ہے، تو اس میں ہر جگہ یہی صورتحال تھی، بلکہ اس سے بھی آگے
وہ علاقے جو جزیرہ نما عرب سے باہر تھے وہاں سے بھی وفود آئے اور انہوں نے آ کے ایمان قبول کر لیا اور اپنی بستیوں میں واپس چلے گئے۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ہوتے ہوئے ان علاقوں میں جہاں براہ راست آپ موجود نہیں ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کیا بندوبست ہے، تو اس سورہ ہی میں اس کا صحیح موقع تھا کہ یہ بتایا جائے کہ کیا بندوبست کیا جائے گا۔ تو وہ دیکھیے اب وہ بیان فرمایا ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ فرمایا کہ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ مسلمان سب کے سب نکل کھڑے ہوتے۔ آگے جو بات بیان ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ تو نہیں ممکن تھا، مسلمانوں میں بہت لوگ کاروبار کرنے والے ہیں، ہوں گے، بہت لوگ ہیں کہ جن کے مشاغل دنیا کے اور بعض شعبے ہوں گے، اس وقت بھی ہیں۔ اسی طرح سے رجحان طبع انسان کن چیزوں کو اپنے لیے ترجیح دیتا ہے، کیا صلاحیتیں لے کر آیا ہے، ان سب کے لحاظ سے اس کا اشتغال کن چیزوں میں ہے، یہ بھی دنیا اسی اصول پر بنائی گئی ہے۔ اس میں لوگ کسان بھی ہوں گے، اس میں مزدور بھی ہوں گے، اس میں تجارت پیشہ بھی ہوں گے، اس میں علمی اور تحقیقی کام کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو مختلف شعبوں میں جو لوگ ذمہ داریاں انجام دیں گے، آگے فرمایا ہے کہ ان سب سے یہ تقاضا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ مسلمان سب کے سب نکل کھڑے ہوتے، یعنی چونکہ مسلمان انسانی ہے اور انسان کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ان میں تنوع رکھا ہے، ذمہ داریوں کی نوعیت بھی مختلف ہے، تو سب کے لیے تو یہ ممکن نہیں تھا جو بات ہم آگے کہنے والے ہیں۔ فرمایا مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے، سب تو نہیں لیکن ہر گروہ میں سے 2-4 لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ دین میں بصیرت پیدا کرتے، یعنی دین کے عالم بنتے۔ تو بالکل یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے کہ ہم دنیا کے باقی شعبوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو طبیب بننا چاہیے اس لیے کہ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، صلاحیت ہو، ذوق ہو، رجحان ہو، تو یہ بڑی خدمت کا کام ہے۔ کچھ لوگوں کو آخر زمینوں کو جوتنا ہے، فصل بونی ہے، اس کے بعد ہی ہم کھائیں گے، ورنہ کہاں سے آئے گا غلہ؟ کسان ہوں گے تو وہ ہمارے دروازے تک پہنچے گا۔ کچھ لوگوں کو تجارتی کو اپنا پیشہ بنانا چاہیے، وہ تجارت نہیں کریں گے تو ایک جگہ کا مال دوسری جگہ کیسے پہنچے گا؟ یہی معاملہ باقی علوم فنون کا ہے۔ سماجیات کے ماہرین، حیاتیات کے ماہرین، سائنس کے ماہرین، اس وقت ہم جن سہولتوں میں جی رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ کسی معمل، کسی لیبارٹری میں وجود پذیر ہوئی ہیں۔ تو یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ سب مسلمانوں سے یہ تقاضا نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ دین کے عالم بن جائے۔ دین کو جاننا، اپنے لیے دین کا علم حاصل کرنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، وہ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، 2-4 مہینے میں آدمی سیکھ لیتا ہے۔ لیکن یہ کہ عالم بننا، تو یہ ایک ہمہ وقتی کام ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے چلتے چلتے کر لیا۔ تو فرمایا کہ ہمارا تقاضا بھی یہی ہے، یعنی یہ نہیں تقاضا تھا کہ سب مسلمان اس کے لیے نکل کھڑے ہوں، سب دین کے عالم بن جائیں، سب مدینے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح دین سیکھیں کہ اس کی سچی بصیرت ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ ہر گروہ میں سے کچھ لوگوں ہی کے نکلنے کا تقاضا تھا، انہیں نکلنا چاہیے تھا۔ کیا کرتے آ کے؟ ایک ایک چیز کا جواب دیا، یعنی یہ پہلی چیز تھی کہ عالم بننا، دین کا محقق ہونا، دین میں ایسی بصیرت پیدا کرنا کہ لوگوں کی رہنمائی کی جا سکے، یہ سب لوگوں سے اللہ کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ لوگ اگر نکلیں تو یہی کافی ہے۔ اسی کو ہمارے ہاں عام تعبیر میں فرض کفایہ کہا جاتا ہے کہ اتنے لوگ تو نکلنے چاہیے جو یہ ذمہ داری انجام دے سکیں۔ تو پہلی بات یہ کہی، ابتدائی میں واضح کر دیا کہ کوئی شخص جوش جذبات میں یہ تقریر نہ فرمائے کہ سب کو دین کا عالم بننا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہی کہ کریں کیا آ کے، یہ تفقہوا فی الدین،
دین کا گہرا علم حاصل کرے، تفقہ فی الدین یہ تعبیر اختیار کی ہے، دین کو جانے جس طرح کے جاننے کا حق ہے، اور پھر جاننے کے بعد کیا کریں، بھلے ینذروا قومہم، اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کریں، یعنی ان کی ذمہ داری کا میدان یہ ہے، اور جو کام انہیں کرنا ہے وہ انذار ہے، خبردار کرنا۔ اذا رجعوا علیہم، جب وہ دین کا علم حاصل کر کے، دین کی بصیرت اپنے اندر پیدا کر کے اپنی تعلیم گاہ سے ان کی طرف لوٹیں۔ جب دین کا علم حاصل کرنے نکلیں گے تو 10-20 سال لگیں گے اس میں، لیکن جب لوٹیں تو یہ کام کریں، لعلہم یحذرون، اور اس دین کے علم کو حاصل کرنے کے بعد اس کام کا ہدف کیا ہے، کیا چیز ہے جس کو سامنے رکھنا ہے، وہ یہ کہ لوگ قیامت میں خدا کی گرفت سے بچ جائیں۔ یعنی یہ کوئی دنیا کے اندر حاصل ہونے والا مقصد نہیں ہے جس کے لیے دین کا علم حاصل کیا جائے، بلکہ قیامت کی منادی ہے، آخرت کا انذار ہے، جس کے لیے انہیں یہ ذمہ داری انجام دینی چاہیے۔ یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ہے، اور دینی دعوت کے ایک بڑے اہم پہلو کو بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد پہلوؤں کو ہم مزید دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ابو طلحہ کی روایت پڑھ رہے ہیں جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا تھا کہ فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو، اور نہ اس گھر میں جہاں کتا ہو۔ میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا کہ ان دونوں باتوں کا مطلب کیا ہے، یعنی تصویریں وہ تصویریں مقصود ہیں جن کو شرک کے لیے استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ممنوع قرار دیا ہے، شرک سب سے بڑا جرم ہے، اور شرک کے لیے ہمیشہ یہ چیز اختیار کی گئی کہ جو انسان نے توہمات قائم کیے ہیں ان کو تصویر میں یا مجسمے میں ڈال دے، اور اسی سے بت پرستی کا رواج ہوا۔ عربوں کے ہاں بھی یہ چیز موجود تھی، بہت تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی نوعیت کیا تھی۔ تو یہ بتایا گیا کہ اس طرح کی تصویریں اگر گھر میں رکھو گے تو پھر اللہ کے فرشتے شرک سے نفرت کرتے ہیں، وہ کبھی اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ خود قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ شرک ایک نجاست ہے، اور اس کے قریب بھی آدمی کو نہیں جانا چاہیے۔ دوسری یہ کہ وہ کون سے کتے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ وہ کتے کہ جو سدائے نہ گئے، یعنی اگر کتے کو سدایا نہیں گیا، جس کو قرآن مجید نے تکلیب کہا ہے، اس کو تربیت دینا، اور بڑی تعریف کی ہے سورہ مائدہ میں کہ وہ کتے جنہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو علم اس انسان کو دیا ہے اس سے رہنمائی لے کر وہ سدھا لیتا ہے، اور پھر وہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرتے ہیں، تو ان کا تو کیا ہوا شکار بھی اللہ کے نزدیک اگر ذبح کرنے کا موقع نہ ہو اور خون نکل گیا ہو ان کے پھاڑنے سے تو حلال قرار دے دیا گیا۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے کتے ہیں۔ اس کو پھر سن لیجئے، یعنی وہ کتا جسے سدایا نہ گیا ہو، لہٰذا جہاں چاہے گندگی پھیلا سکتا ہو۔ اس طرح کے آوارہ کتے آپ نے یہاں سے پکڑ لیا، وہاں سے پکڑ لیا۔ اب تو آپ کو وہ کتے دیکھنے کو نہیں ملتے، لیکن دیہات کی زندگی کا جن لوگوں کو تجربہ ہے انہیں معلوم ہے کہ وہ کیسے گھروں میں آ جاتے تھے اور کس طرح گندگی پھیلا دیتے تھے۔ لہٰذا جہاں چاہے گندگی پھیلا سکتا ہو۔ یہ تخصیص، یعنی یہ کیوں شرط عائد کر دی میں نے اس پر، یہ تخصیص اس لیے ضروری ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت 4 میں اللہ تعالیٰ نے کتوں کے سدانے کے علم کو اپنا سکھایا ہوا علم قرار دیا، بڑی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس علم کی، اور فرمایا ہے کہ انہیں اگر اللہ کا نام لے کر شکار پر چھوڑا جائے تو ان کا شکار کو پھاڑ دینا ہی اس کا تزکیہ ہے۔ ہمارے دین میں بڑی اہمیت ہے اس چیز کی، گوشت جائز نہیں ہوتا جب تک کہ جانور کا خون پوری طرح نہ نکل جائے، اور اس کے لیے ذبح کا ایک طریقہ سنت کے طور پر قائم کیا گیا۔ لیکن شکاری جانوروں کے بارے میں یہ قرآن نے استثناء بیان کیا،
اور یہ بتایا کہ اگر تو انہوں نے جانور کو پھاڑ دیا ہے تو بس وہ تمہارے لیے حلال ہو گیا، بشرطے کہ تم نام اللہ کا لے کر انہیں چھوڑو۔ یہ پوری بات سورہ مائدہ میں بیان ہوئی ہے، اور فرمایا ہے کہ انہیں اگر اللہ کا نام لے کر شکار پر چھوڑا جائے تو ان کا شکار کو پھاڑ دینا ہی اس کا تزکیہ ہے، لہٰذا اسے ذبح کیے بغیر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اس میں دیکھ لیجئے کوئی ادنا تاثر بھی اس بات کا نہیں ملتا کہ کتا بجائے خود کوئی پلید جانور ہے، یعنی یہ بتا دیا گویا اس حکم ہی سے واضح ہو گیا، یا اس کے رکھنے اور صدانے سے انسان اللہ کی کسی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے صدایا جائے گا؟ آپ کا تعلق پیدا ہوگا، کچھ سکھائیں گے اس کو، اپنے آپ سے مانوس کریں گے، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ چنانچہ یہ بات علی الاطلاق تو کسی طرح قبول نہیں کی جا سکتی کہ جہاں کتا ہو فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے، لیکن اس تخصیص کے ساتھ ضرور قبول کی جا سکتی ہے جو ہم نے بیان کی ہے، یعنی اس شرط کے ساتھ کہ اگر کتا صدایا ہوا نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں یہ خیال کہ اپنی لطافت طبع کے باعث وہ مادی نجاستوں کے بارے میں بھی ایسے ہی حساس ہوں گے ہر لحاظ سے قرینہ قیاس ہے۔ جس طرح آپ کے ہاں اگر کوئی بزرگ آتے ہیں یا کوئی نفاست طبع رکھنے والے شخص آتے ہیں تو آدمی خیال کرتا ہے کہ بھائی کوئی غلاظت، کوئی گندگی نہیں ہونی چاہیے دائیں بائیں، تو بالکل یہی اہتمام فرشتوں کے لیے بھی گھروں میں رکھنا چاہیے۔ پھر یہی نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اسے فرشتوں کے ذاتی حیثیت میں اور اپنی مرضی سے کہیں آنے کے ساتھ ہی خاص سمجھا جائے، یعنی فرشتوں کے آنے کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی اتباع میں آتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے فلاں جگہ جائیں، تو اس میں تو وہ بالکل اسی طرح جائیں گے جس طرح کہ آپ جب کسی کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ وہ جا کر پوسٹ مارٹم کرے تو وہاں لاشوں سے تعفن اٹھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ جاتا ہے، تو وہ امتثال امر کے لیے جانا ہے۔ اور ایک دوسرا جانا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی خوش طبعی کے لیے، آپ کسی کے ساتھ محبت کے لیے، آپ کسی کے ساتھ تعلق کے اظہار کے لیے اپنے طور پر جاتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ اپنی نفاست کا خود بھی خیال رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اگر خدا کے کسی حکم کی تنفیذ کے لیے کہیں بھیجے جائیں گے تو بالبداہت واضح ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ان کے لیے مانع نہیں ہو سکتی۔ جب وہ اس طرح بھیجے جائیں گے تو پھر تو وہ ہر جگہ آئیں گے، وہ ان کا آنا کوئی خوشی کا آنا نہیں ہوتا یا اپنی مرضی کا آنا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں، وہاں جو بھی ہوگا آئیں گے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ وہ بدر میں آئے اور انہوں نے آ کے مسلمانوں کی مدد کی، اور وہاں سب مشرکین ہی مشرکین تھے جن کے ساتھ معاملہ ہوا، لیکن وہ اللہ کے حکم کی پیروی میں آئے۔ چنانچہ یہ کسی طرح متصور نہیں ہو سکتا کہ فرشتے اصحاب کہف کے غار میں محض اس لیے داخل نہیں ہوتے ہوں گے کہ غار کی دہلیز پر ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ قرآن مجید نے تصویر کھینچی ہے کہ جب اللہ کے وہ بندے غار میں چلے گئے تو ان کا کتا اس غار کے باہر بیٹھا ہوا تھا، پاسبان نگہبان بن کر، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِعَهُ بِالْوَسِيدِ، یہ خود قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو کتے کا خاص طور پہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس وجہ سے یہ خیال کرنا کہ ہر کتے کے بارے میں بات کہہ دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ فرشتے ذاتی حیثیت میں اور اپنی مرضی سے، ذاتی حیثیت میں اور اپنی مرضی سے، یعنی جیسے ہم اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے ملتے ہیں، ملاتے ہیں، جاتے ہیں، یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ فرشتے ذاتی حیثیت میں اور اپنی مرضی سے پیغمبروں کے ہاں تو آتے ہی، آنا جانا رہتا ہے ان کا، ان کے علاوہ عام لوگوں کے ہاں بھی ان کا اس طریقے سے آنا مستبد نہیں ہے، یعنی نیک لوگوں کے ہاں، صالحین کے ہاں، عام لوگوں کے ہاں بھی فرشتوں کی آمد و شد جاری رہتی ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 78 میں تصریح ہے، قرآن نے بتایا کب کب آتے ہیں۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 78 میں تصریح ہے کہ فجر کی قرات وہ لازماً سنتے ہیں۔ آپ فجر کی قرات مسجد میں کر رہے ہیں، آپ گھر میں کر رہے ہیں، جب آپ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو قریب میں جو فرشتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اس میں، تو یہ تو آنے کا وہ وقت ہے جس کو خود قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ قرآن کی عام تلاوت کے موقع پر بھی ان کے آنے کا ذکر بعض روایتوں میں ہوا ہے۔
آپ روایتوں میں دیکھیے تو صحابہ کرام کے بعض تجربات بیان ہوئے ہیں کہ جس میں انہیں محسوس ہوا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کے گرد و پیش میں فرشتے اس کو سن رہے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جس میں ایک صاحب کے گھوڑے بتک گئے، انہوں نے پوچھا تو حضور نے بتایا کہ فرشتے تمہاری تلاوت سن رہے تھے۔ خیر و برکت کی دوسری مجالس اور مواقع کو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ان میں بھی ان کی شرکت ہر وقت متوقع ہو سکتی ہے۔ کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، تو وہ اگر قرب و جوار میں موجود ہوں تو جس طرح ایک صالح انسان بیٹھ جاتا ہے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں ان مجالس میں۔ اس روایت میں اجمال کا اسلوب ہے، لیکن اس باب کی آخری روایت میں ام المومنین سیدہ میمونہ کے بیان کو دیکھیے۔ یہ بہت سی روایتیں آگے آئیں گی، اس میں ایک آخری روایت آئے گی جو ام المومنین سیدہ میمونہ سے ہے۔ اس کو دیکھیے تو ہماری اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ فرشتوں کے گھروں میں داخل نہ ہونے کا باعث نجاست کا احتمال ہی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ کتا نکال دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹھنے کی جگہ پر پانی لے کر چھڑک دیا۔ یہ ظاہر ہے کہ اسی لیے کیا گیا کہ وہاں اگر کوئی نجاست رہی ہو تو صاف ہو جائے۔ یہ جو کچے فرش ہوتے تھے ان کو اسی طرح صاف کر لیا جاتا تھا۔ تو اصلی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جانور کہیں گھر میں نجاست نہ پھیلائے۔ فرشتوں کے نہ آنے کی وجہ یہ ہے، صدایا ہوا ہے، اس کو اچھی طرح تربیت دیا گیا ہے، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوال ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوالج آپ کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں غام صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ تورات کا مطلب ہے قانون، اور قرآن مجید میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہوا کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے، تو پھر تورات سے ہر وہ قانون مراد کیوں نہیں لیا سکتا جو کچھ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے یا فطرت کی ہدایت میں ملتا ہے یا کہیں اور سے کوئی قانون مل جاتا ہے؟ جب قرآن نے یہ ذکر نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے کہ تورات ایک کتاب تھی اور اے موسیٰ ہم تمہیں ہی تورات دے رہے ہیں، تو پھر تورات وہ کیوں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے اور یہود جس کتاب پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہمیشہ میں سوال پوچھتا ہوں، خواہش ہی ہوتی ہے کہ اس طرح کے سوالات میں اصل جو چیزوں کو اپروچ کرنے کا زاویہ نظر ہے آپ سے ہم سمجھیں، اور اس طرح کے جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں درست نتیجے تک پہنچیں۔ اس وقت اگر آپ کوئی خبر دنیا میں نشر کریں تو اس کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ نیو یارک کہاں پایا جاتا ہے، نہیں، لاہور کہاں پایا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیوں نہیں بتائیں گے؟ اس لیے کہ یہ چیز علم و عقل کے مسلمات میں سے ہے، یعنی ہم میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ لاہور ایک شہر ہے جو پاکستان میں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نیو یارک ایک شہر ہے جو امریکہ میں ہے۔ اسی طرح سے بہت سی دوسری معلومات ہیں جس میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ہر طرح کی معلومات کا ایک نوٹ بھی اس کے ساتھ لکھیں۔ آپ علامہ اقبال کی کتاب پڑھیے جاوید نامہ، جس میں انہوں نے دانتے کے طریقے پر ایک طرح کا تخیلاتی سفر کیا ہے آسمانوں میں۔ وہاں بہت سی چیزوں کا ذکر ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں بعض اسماء آئے ہیں لیکن وہ تخیلاتی ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں مثلاً جمال الدین افغانی کا ذکر ہوا ہے۔ تو جمال الدین افغانی کون تھے؟ اس کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس زمانے میں ترکی کے جو وزیر اعظم تھے سعید حلیم پاشا، ان کا ذکر ہوا ہے۔ اس میں بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ کون ہے، ہر شخص جانتا ہے، بلکہ اس حیثیت سے ان کا تعارف بھی نہیں کرایا گیا۔ تو اس لیے جب آپ کسی اعلیٰ ادب کو پڑھتے ہیں تو یہ بالکل جہالت کی بات ہوتی ہے کہ اس میں یہ توقع کی جائے کہ اس طرح کے اسماء جن کو ہمارے ہاں زبان میں علم کہتے ہیں، یعنی ان کو علم کیوں کہا جاتا ہے، جس کو پراپر ناؤن آپ کہتے ہیں، کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بالکل معروف ہوتے ہیں، ان کا مصداق ہر شخص کو پتہ ہے۔ تو دنیا اس بات سے قرآن کے نزول سے صدیوں پہلے سے واقف تھی کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ یہود اس کو صدیوں سے اپنی کتاب کے طور پر پڑھ رہے تھے، پیش کر رہے تھے۔
تو اس کے لیے یہ کیوں ضروری تھا کہ قرآن مجید اس کا تعارف کرائے کہ یہ وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے؟ یعنی یہ تو بالکل تحصیل حاصل ہوتی. اس طرح کے مطالبات تو وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو نہ قرآن سے واقف ہیں، نہ زبان سے واقف ہیں، نہ ادب سے واقف ہیں، نہ اس کی روایت سے واقف ہیں. کوئی آدمی یہ تقاضا ہی کیسے کر سکتا ہے؟ میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں، اس میں بے تکلف میں مسلمانوں کی تاریخ کی بعض مثالیں دے دوں گا، میں غرناطہ اور بغداد کا ذکر کر دوں گا، تو آپ بیٹھ جائیں اور ان اسماء کے معنی تلاش کرنا شروع کر دیں. میں سیدنا عثمان کا ذکر کروں اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عثمان کون ہے، تو مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میں ذو النورین کا ذکر کر رہا ہوں، میں رسول اللہ کے داماد کا ذکر کر رہا ہوں، میں ان عثمان کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو مظلومانہ شہید کر دیے گئے تھے. بتانے کی ضرورت ہے. یعنی اگر کسی موقع پر میں ان کی کوئی بات سنا رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ میرے مخاطبین سیدنا عثمان سے پوری طرح واقف ہیں. یا میں یہ کروں گا کہ لغت کھول کے بتاؤں گا آپ کو کہ عثمان کے معنی تو سانپ کے ہوتے ہیں، تو اس لیے سانپ تو ہر جگہ پائے جا سکتے ہیں. تو یہ جو عثمان کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈیلس میں بھی کسی جگہ پایا جاتا ہو. تو اس طرح کی حماقتوں پر صرف ہنسا جا سکتا ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی زبان میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ان کا مصداق معلوم معروف ہے، لوگ اس سے واقف ہیں، اس کی تاریخ سے واقف ہیں. علامہ اقبال نے جب یہ اشعار کہے جاوید نامہ میں کہ صاحب سرمایہ از نسل خلیل، یعنی یہاں پیغمبر بے جبرائیل، تو اس میں سرمایہ کے معنی میں لغت میں دیکھوں گا یا مجھ کو فوراً یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہاں ڈاس کیپٹل کا حوالہ کیا جا رہا ہے. تو یہاں تو دیکھ لیجئے کہ کتاب کا نام بھی پوری طرح نہیں آیا. اس کے باوجود کسی اچھے آدمی کو جو پڑھنا جانتا ہو، جو فارسی زبان سے واقف ہو، جو اقبال سے واقف ہو، ادنا تردد بھی پیش نہیں آتا کہ صاحب سرمایہ سے کون مراد ہے. اگلا جملہ بتا رہا ہے کون مراد ہے. تو علامہ اقبال نے وہاں کوئی حاشیہ تو نہیں لکھا کہ لوگوں متنبہ ہو جاؤ کہ یہاں صاحب سرمایہ سے میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. ہاں کسی جگہ کوئی ابہام ہو تو توضیح بھی کی جاتی ہے، لیکن یہ کہ تورات کوئی ایسی چیز تھی جس کے لیے یہ توضیح کرنا تھا، یا انجیل کوئی ایسی چیز ہے، یا سیدنا موسیٰ اور سیدنا عیسیٰ کوئی ایسی چیز ہے، یا ایسی شخصیات ہیں جن کا تعارف کرانے کی ضرورت تھی. عربوں کا بچہ اس بات سے واقف تھا، تورات کا لفظ بولتے ہی معلوم تھا کہ اس سے کیا مراد ہے. اس وقت مسلمانوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آپ کو تورات کا لفظ بولتے وقت باقاعدہ ایک توضیحی نوٹ اس کے نیچے لکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ بالکل بے معنی بات ہے. ایسی چیزوں کو بس ان کی جگہ پر رہنے دینا چاہیے اور صرف نظر کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے صاحب، جو اصول آپ نے بیان فرمایا کہ علم، عقل اور تاریخ کے جو مسلمات ہیں وہ اگر آپ کلام کے اندر جا کے وہاں سے اخذ کرنے کی کوشش کریں گے تو کلام تو ان کو انیشیٹ کر کے بتا ہی نہیں رہا ہوتا، اس لیے کہ مخاطبین جانتے ہیں. ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھ کے میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کے اندر ذکر ہوتا ہے بنی آدم کا بھی، بنی اسرائیل کا بھی، لیکن پوری کی پوری امت بنی اسماعیل کہا جاتا ہے کہ اس کا تو نام و نشان قرآن مجید میں ہے ہی نہیں، کہیں پہ بنی اسماعیل کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا. تو اس کی کیا وجہ؟ بنی اسرائیل تو بہت جگہ پر آیا، تو بنی اسرائیل بھی تو ایک قوم تھی، اس کا تعارف تو قرآن مجید نے کرا دیا کہ ایک قوم تھی، ہم نے تمہیں فضیلت دی، جہان والوں کے اوپر پے در پہ تمہارے اندر پیغمبر آیا، تم نے یہ کیا، نام لے کے کہا جا رہا ہے. تو پھر بنی اسماعیل کا ذکر قرآن مجید میں کیوں نہیں؟ یہ ذکر کرنے کی بھی کیوں ضرورت پیش آتی؟ جو لوگ ان کی نمائندگی کر رہے تھے وہ سب قریش تھے، ان کا یہی نام اب معروف ہو چکا ہوتا تو قریش کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور نہ بھی ہوتا تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا. یعنی پورا قرآن کہیں بھی ذکر نہ کرتا. کتنے صحابہ کرام ہیں جن کے کارناموں کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے. بیعت رضوان جن لوگوں نے کی ان کی فہرست قرآن مجید نے لکھی ہوئی ہے. وہاں پہ بدر کا ذکر قرآن کرتا ہے، حنین کا ذکر قرآن کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری مدد کی، بدر میں مدد کی، حنین میں مدد کی. تو کیا اس کے نیچے کوئی باقاعدہ تاریخی حوالے دینے کی ضرورت ہے؟ تو اس لیے نام لیا جائے گا تو بعض اوقات اجمال سے لے لیا جائے گا، بعض اوقات کسی خاص پہلو سے لے لیا جائے گا، اور نہیں لیا جائے گا تو اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے بنی اسرائیل کہہ کے، اس لیے کہ وہ ایک پوری کی پوری قوم ہے جو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے مرحلے میں مخاطب ہوئی ہے. قریش میں تو رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں، ان کے الگ کھڑے ہو کر آپ کیوں خطاب کرتے ہیں ان کو؟ وہ تو اسی طرح خطاب کیا گیا جس طرح کہ قوم عاد کو، قوم ہود کو خطاب کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ میرے بھائیوں، ایسے ہی خطاب کیا جائے گا.
آگے بڑھاتے ہیں ہم سب یہ بیان فرمائیے کہ ایک اور چیز اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کوئی شخصیت نہیں ہے بلکہ یہ اصل میں وہ ایسنس ہے، وہ جوہر ہے، وہ روح ہے جو اللہ کی آیات کے اندر اترنے کے بعد کسی بندہ مومن کے دل پر منکشف ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ کیسے ثابت کیا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے؟ اور اس کے استدلال میں بھی یہ کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ایک بندے ہو، انسان ہو، انہی کے اندر سے ہو اور تم ایک رسول بنا کے بھیجے گئے ہو۔ اور کہا جاتا ہے کہ قرآن نے تو کہا ہے کہ محمد تمہارے میں سے کسی کے آباء و اجداد میں ان کا کوئی یعنی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر ہم مان لیں کہ وہ کوئی شخصیت تھی تو پھر تو قرآن کی نفی ہوگی، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ تو تمہارے باپوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے ہاں سے کسی فرد کے باپ نہیں ہے، یعنی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نرینہ اولاد نہیں ہوئی۔ اور یہ ذکر کرنے کی بھی اس لیے ضرورت پڑی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ جب وہ اس کو طلاق دے دے، طلاق کا مسئلہ زیر بحث آ گیا، شادی کا معاملہ، تو یہ سبب ہوا اس کا۔ قرآن مجید بے سبب ایسی معلومات نہیں دے رہا ہوتا، نہ وہ کوئی تاریخ کی کتاب ہے۔ میں نے ابھی ذکر کیا کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بدر میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ غار حرا میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات اخذ کیں، جس کا ذکر ہم بہت تفصیل سے کر چکے ہیں، اس کا بھی کوئی نام آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملتا۔ غار ثور میں جہاں آپ رہے وہاں پر بھی الغار کہہ کے اس کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ساتھی ساتھ ہے تو ان کا ذکر دیکھیے کس طریقے سے کیا گیا ہے۔ تو قرآن کے اسلوب کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن ادب کا بڑا غیر معمولی نمونہ ہے۔ اس میں یہ چیزیں کیوں ہوں گی جن کا تقاضا کیا جا رہا ہے؟ یہ سب چیزیں محض کوئی دین سے، علم سے، ادب سے ناواقف شخص کہہ سکتا ہے۔ آپ جب محمد الرسول اللہ بولتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، ابو بکر بولتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کسی روح کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں یا کسی شخصیت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں؟ تو محمد الرسول اللہ کی شخصیت ایک مسلمہ تاریخی شخصیت ہو چکی، یعنی یہ کوئی ماضی کا قصہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قبل تاریخ کے کوئی واقعات ہیں جن کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک روشن تاریخ بنی ہے، اس میں آپ کی بعثت ہوئی ہے، آپ کا خاندان ہے، اس سے ہم واقف ہیں، آپ کے علاقے سے واقف ہیں، دعوت کے مراحل سے واقف ہیں، ہجرت سے پہلے کے حالات سے واقف ہیں۔ یہ وہی علم و عقل کے مسلمات ہیں۔ اور اس میں جب اسماء استعمال ہوتے ہیں، ایک ہی اصول ہے جس میں بار بار یہ سوال آپ کر رہے ہیں، اسماء استعمال ہوتے ہیں تو ہمیشہ ان کا علم پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور اسی علم کی روشنی میں ان کو سمجھا جاتا ہے۔ جو آدمی اسماء کے معنی تلاش کرتا ہے وہ وہی حرکت کرتا ہے کہ عثمان کے معنی تو اصل میں سانپ کے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو ہمارے صحراؤں میں تلاش کرنا شروع کر دیں۔ تو ایسی حماقتیں لوگ کرتے رہتے ہیں، اس کو موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ آپ سب آگے اٹھاتے ہیں سلسلے کو، یہ بیان فرمائیے گا کہ علم لدنی سے کیا مراد ہے؟ ہمارے یہاں پورا کا پورا ایک تصور پایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ خود سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ، اپنے ایک محبوب، ایک چنیدہ بندے کو ایک خاص علم عطا کیا تھا، اور وہ علم جو تھا وہ اصل میں اشیاء کی حقیقت کو جاننا اور طریقت کا علم ہے۔ تو خود ایک علم موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو پھر اس کے حصول کو کیوں نہ لوگ اپنے لیے مشعل راہ بنائیں؟ علم لدنی سے کیا مراد ہے؟ اس سے پہلے جو آپ سوالات آپ نے کیے ہیں ان کا ماخذ بھی یہ کیا، اور وہ یہ کہ بعض لوگ جو نہ زبان سے واقف ہوتے ہیں، نہ اس علم سے واقف ہوتے ہیں، نہ علم کیسے بات کرتا ہے اس سے واقف ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے تصورات قائم کر لیتے ہیں۔ یہاں بھی وہی صورتحال ہے، یعنی یہ علم لدنی کوئی علم نہیں ہے جس کا ذکر ہے، عربی زبان کا ایک سادہ لفظ ہے، من لدنا علما، یعنی ہم نے اپنے ہاں سے ایک خاص علم اس کو دیا تھا، بس اتنی بات ہے۔ یعنی لدنا کا مطلب یہ ہے اپنے ہاں سے، خاص اپنے التفات سے۔ تو یہ ان فرشتوں کا ذکر ہے کہ جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی علم دیتا ہے، اور جگہ جگہ ان کا ذکر ہوا ہے، اور ان کو بھیجتا ہے، اور وہ ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہیں۔ وہ کارکنان قضاء و قدر کی حیثیت سے اللہ سے وہ علم پاتے ہیں، وہ علم لے کے آتے ہیں۔ اس کی تصویر کیا ہے وہ قرآن نے کھینچی ہے، خود حدیثوں میں اس کا بڑا تفصیلی ذکر ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی خاص علم نہیں ہے، یہ تو عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے جو استعمال کیا گیا۔ جیسے میں کہوں کہ بھائی میں نے تو ان کو خاص طور پر تربیت کیا ہے، تو اس میں خاص طور پر سے آپ کہیں کہ یہ کوئی خاص علم ہو گیا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ تو یہ جو بات آپ نے فرمائی اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو بنیادی چیزیں ہیں کسی بھی نالج کو غافل ہو تو پھر وہ اس طرح کی چیزیں کرتا ہے جو بظاہر بہت ہی، جس کو آپ کہتے ہیں بیوقوفانہ معلوم ہوتی ہیں، کہ اتنی آبویس چیزیں ہیں۔ اسی سے متعلق ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ یہ آپ نے عنایت فرمائی ہے غافل ہو، آپ سیدھی بات کہیے جو جاہل ہو،
یہ سراسر جہالت ہے جس کا بیان ہے، اس کی کوئی علم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا۔ علم کی غلطی بالکل اور ہوتی ہے، اور علم کی غلطی کیسے ہوتی ہے وہ تو آئنسٹائن اور نیوٹن سے بھی ہوتی ہے، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ بتائیے گا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، نوجوان پڑھنے لکھنے کا ان کو شوق بھی ہوتا ہے، دین اور مذہب کی طرف جب ان کا رجوع ہوتا ہے تو کسی نہ کسی جگہ پر پہنچ کے وہ اپنی تحقیق بھی شروع کر دیتے ہیں اور مذہب کے بارے میں مختلف رجحانات، مختلف جو نظائر ہیں وہ بھی پیش کرتے ہیں اور احکام کی علت بھی متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب لوگ جاتے ہیں علماء کے پاس سوال کرنے کے لیے، بظاہر وہاں پر سنپ کیا جاتا ہے، سوال کو بہت زیادہ جگہ نہیں دی جاتی، لیکن جو سوال کرنے والا ہے اس کی کیا حدود ہیں، اس کی کیا شرائط ہیں، اس نے اپنے آپ کو کیسے ایکوپڈ کرنا ہے، تب جا کر وہ کسی علم اور تحقیق کو پیش کرے، وہ طالب علم ہے، وہ عالم ہے، ان میں کیا سطح ہونی چاہیے اور اس کو کیسے اپروچ کرنا چاہیے؟ دو ہی چیزیں ہیں دنیا میں، ہر جگہ ایک ہی اصول کے پر رہیں گی، وہ یہ کہ اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں کسی علم میں، طب کے علم میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس علم کو اس طرح حاصل کرنا چاہیے جس طرح کے حاصل کرنے کا حق ہے، زبان میں، ادب میں، اسی طرح سائنس کی مختلف شاخوں میں ہر آدمی کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ کوئی برہمنیت تو نہیں ہے کہ فلاں کے گھر میں پیدا ہوں گے تو فلاں چیز کے عالم بنیں گے۔ اگر آپ کو اس کا ذوق ہے اور آپ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں اور پھر آپ تیاری کر لیتے ہیں، کمپیٹنس اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، تو آپ محقق ہیں، آپ محقق بنیے، لیکن آپ کو ان سب مراحل سے گزرنا ہوگا۔ یعنی ایک طالب علم کے طریقے کے اوپر کہیں سے ابتدا کرنی ہوگی، اس کے مبادی سیکھنے ہوں گے، اس کے لیے جو ضروری علوم ہیں ان کو پڑھنا ہوگا۔ جب آپ ایک آدمی کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ اب لوگوں کا علاج کر سکتا ہے، تو وہ جن مراحل سے گزرتا ہے وہ آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مراحل کسی خاص یونیورسٹی کی ڈگری کا نام ہے، وہ علوم ہیں جن کو پڑھنا چاہیے اس کو۔ وہ کسی شخص سے اس نے پڑھ لیے، وہ اس نے پرانے طریقے کے اوپر حاصل کر لیے، وہ آج کے طریقے پر یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے حاصل کر لیے، لیکن ان علوم کو پڑھنا، اس زبان کو جاننا جس میں وہ علوم ہے، ان کی اصطلاحات سے واقف ہونا، وہ علوم کام کیسے کرتے ہیں، ان میں اب تک کیا کام ہو چکا ہے، اس میں پہلے تحقیقات کیا ہیں، ان کا آدمی کو علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کو حق ہے وہ اس پہ بات کرے، اس کے بارے میں کچھ کہے۔ دوسرے یہ کہ عام آدمیوں کو پھر دو سطح ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو تھوڑی سی بات معلوم ہو گئی، جس کی بڑی عمدہ تصویر آپ نے دیکھی ہوگی، حدیثوں میں ہے کہ ایک بدو نے آ کے حضور سے پوچھا کہ میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ کر لو تو تم جنت میں جاؤ گے، اور جب وہ گیا تو آپ نے فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو دیکھ لے۔ تو یہ عام آدمی کا رویہ ہے، اس نے موٹی موٹی باتیں معلوم کی، اس کے بعد عمل کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ آدمی ذہین ہے، کسی اور شعبے میں کام کر رہا ہے، اس کو اختصاص کا شعبہ نہیں بنایا، کسی بھی شعبے کو، طب کو نہیں بنایا، لیکن وہ بہرحال یہ چاہتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر کسی چیز کو اختیار کرے، تو وہ اس فن کے، اس علم کے اہل علم سے رجوع کرتا ہے، یعنی ان کی رہنمائی میں چیزوں کو سمجھتا ہے، ان کی رہنمائی میں سمجھے گا، سوالات کرتا رہے گا، جانتا رہے گا۔ اس میں وہی اصول ہے جو ہم سب اختیار کرتے ہیں، یعنی میں آج بھی اسی کو اختیار کرتا ہوں کہ جن چیزوں کے اوپر میں نے تحقیق نہیں کی ہوتی، ان میں مجھے اضطراب بھی ہو تو میں پہلے سے موجود جلیل القدر اہل علم کی تحقیق پر عمل کرتا رہتا ہوں اور اپنا معاملہ جاری رکھتا ہوں۔ جس وقت میرا اطمینان ہو جاتا ہے کہ وہ بات صحیح نہیں تھی یا اس میں یہ نقص ہے اور اب میں بتا سکتا ہوں، اس کے بعد میں تبدیل کر لیتا ہوں اپنی رائے کو۔ تو یہ تو سب کو کرنا پڑتا ہے۔ تو دو ہی رستے ہیں، یا آپ اپنے اندر اہلیت پیدا کریں اور یا آپ اہل علم کی آراء کی روشنی میں، جیسے ہم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمیں بعض اوقات ایک ڈاکٹر پر اطمینان نہیں ہوتا، ہم دوسرے کے پاس جاتے ہیں، تیسرے کے پاس جاتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ خود دو کتابیں اٹھائیں اور اٹھا کر نسخے تجویز کرنا شروع کر دیں، اپنے لیے بھی آپ ہلاکت کا اہتمام کریں گے اور دوسروں کے لیے بھی کریں گے۔ تو یہ چیز تو خود انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے کیا موضوع ہے، کیا اسے یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کیا دنیا کے کسی علم میں اختیار کیا جاتا ہے۔ تو راستے ہی دو ہیں، یعنی یا آپ خود محقق ہیں، پھر آپ کے اندر کمپیٹنس ہونی چاہیے، آپ کا ایک ماضی ہونا چاہیے، آپ کی علوم پر گرفت ہونی چاہیے، آپ کو خدا کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ اپنے اندر وہ اہلیت پیدا کرنی چاہیے۔ وہ 10-20 سال لگیں گے، پھر پیدا ہوگی۔ نہیں ہے تو آپ کے گرد و پیش میں جو اہل علم ہیں ان سے آپ مشورت کیجئے، ان کے سامنے اپنی آراء رکھیے، اپنے اشکالات رکھیے اور غور کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ پر واضح ہو جائے کہ اچھا
فلاں صاحب کی رائے مضبوط نہیں ہے، اس کے مقابلے میں فلاں کی زیادہ بہتر ہے۔ عام آدمی کے لیے طب میں بھی یہی طریقہ صحیح ہے، سائنس میں بھی یہی طریقہ صحیح ہے، اور دینی علوم میں بھی یہی طریقہ صحیح ہے۔ سادہ لفظوں میں بیان کیجئے تو عام آدمی کو غور و خوض کرنے سے کوئی نہیں روکتا، اسے علماء کی رہنمائی میں غور و خوض کرنا چاہیے۔ اور بہرحال اپنی کوئی تحقیق اس نے کر لی ہے تو کسی صاحب علم کے سامنے پیش کرے، وہ پھر اس کا پوسٹ مارٹم کر کے بتا دے گا کہ بے علمی سے کی گئی ریسرچ کا حال کیا ہوتا ہے، معلوم ہو جائے۔ ٹھیک، لیکن اس میں ہم سب اکثر یہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک عالم توجہ دلا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ علم کے اس سفر سے نہیں گزرے اور آپ اس کی جو ٹیکنیکل چیزیں آسپیکٹس ان کو نہیں سمجھ رہے، تو وہاں پر وہ فوراً سے شخص کہتا ہے کہ جی میں تو ایک عام آدمی ہوں، مجھے تو نہیں پتہ تھا، یہ تو آپ بتائیں اس بارے میں۔ تو ایسے لوگوں کو غلطی پر متنبع کرنا بھی ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عالم کو اس کی غلطی پر متنبع کرنا بہت آسان ہے۔ آپ 2 لفظ بولیں گے، 2 اصطلاحات میں اپنا مدعا ادا کر دیں گے۔ ایک آدمی جو اپنے جہل کا شعور رکھتا ہو، اس کو بھی غلطی پر متنبع کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ وہ غلطی کرے گا، ذرا سی توجہ دلائیں گے، اس کی آنکھوں سے تو جیسے قرآن نے کہا ہے آنسو بہ نکلتے ہیں کہ میں کیوں غلطی کر بیٹھا۔ لیکن اس طرح کے لوگوں کے لیے صحیح تعبیر ہے برخود غلط۔ تو کسی برخود غلط آدمی کو درست کرنا یا سمجھانا آسان کام نہیں ہوتا۔ وہ ایک خاص طرح کے تفاخر میں مبتلا ہوتا ہے۔ بے علمی اور علم اور اس کی تعبیرات سے ناواقفیت اس کے اندر ایک جہل مرکب پیدا کر دیتی ہے، اور پھر ایک خاص ابرام و اصرار کے ساتھ وہ اپنی آراء پیش فرماتا ہے۔ اور موجودہ زمانے میں اس طرح کے لوگوں کی پیدائش اس بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے کہ بڑا مشکل ہے کہ لوگوں کو اس غلطی پر توجہ دلائی جائے۔ اب تو حال یہ ہے کہ باقی علوم فنون کو تو چھوڑیے، میں اپنے خاندان میں اپنے ملنے والے لوگوں میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو ہاتھ جوڑ کر کہنا پڑتا ہے کہ از راہ کرم آپ نسخے تجویز نہ کیا کریں، کسی عالم ڈاکٹر کی طرف رجوع کا مشورہ دے دیا کریں۔ لیکن وہ کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ان کے تجربات ہوتے ہیں اور ان کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسی غلطیاں اس میں کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اسی طرح کے ایک صاحب کو، ایک بڑے ڈاکٹر صاحب ملنے آئے، تو میں نے کہا کہ ذرا ان سے بات کیجئے، آپ اپنی تحقیقات بیان کیجئے، اس لیے کہ میں تو اس فن سے واقف نہیں ہوں۔ تو جب انہوں نے بتایا ان کو کہ آپ کی حماقتوں اور جہالتوں کا حال کیا ہے، اور آپ کیسے ادھر ادھر کی چیزیں پڑھ کے آراء قائم کر رہے ہیں، اور آپ کیسی مہلک چیزیں لوگوں کو تجویز کر دیتے ہیں، تو اس وقت میرا خیال تھا احساس ہو جانا چاہیے، لیکن انہوں نے سر جھٹکا اور کہا کہ میں تو اپنی رائے پر جیسے قائم تھا الحمدللہ ویسے ہی قائم، رک کر چلے گئے۔ تو اس میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، اچھا ہم سب ایک پہلو اسی سے متعلق ہے، بالعموم آپ بہت ہی شائستگی کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ لوگوں کے استدلال کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی اس جگہ پر کھڑا ہو کہ وہ عالم تو نہ ہو، لیکن عالم بن کے اپنی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہو اور بحث کر رہا ہو، تو وہاں پر تھوڑا سا حمیت علم میں آپ سختی بھی برتتے ہیں، تو اس کی بھی کوئی حکمت ہے، اس کی کوئی وجہ ہے؟ نہیں، جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے ان کے معاملے میں تو میں نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں برسوں سے پبلک سے گفتگو کر رہا ہوں، اور اس میں ہر طرح کے لوگوں سے مجھے سابقہ پیش آیا ہے، علماء سے بھی۔ کئی آپ نے گفتگویں سنی ہوں گی جو میں نے پبلک میڈیا پر علماء سے کی ہیں، ایسا کبھی نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اپنے قریب میں جو اپنے اعزاء احباب ہوتے ہیں ان کو تنبیہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی اگرچہ دور حاضر میں کوئی اچھا تجربہ نہیں ہوا، ذرا سی تنبیہ آپ کریں تو اس کے بعد آدمی ایک پورا مقدمہ بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں استغفار ہی کرتا رہتا ہوں اس معاملے میں۔ لیکن روایت تو یہی تھی کہ جو آپ کے شاگرد ہیں یا احباب ہیں ان کی ایسی غلطیاں معاف نہیں کرنی چاہیے اور ان کو تنبیہ کرنی چاہیے۔ ہمارے اساتذہ تو اس طرح کے موقعوں پر جس طرح تنبیہ کرتے تھے، میرا خیال ہے کہ آج کے لوگوں کو اگر وہ تنبیہ سننا پڑ جائے تو اس کے بعد شاید استاد ہی پر لعنت کر کے گھر آ جائے۔ جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور علم کا رستہ بھی یہ آپ لوگوں کے اساتذہ جیسے کرتے تھے، اس کے بعد علم بھی حاصل ہوا۔ ایک فقہی سوال 2-3 چھوٹے مختصر لے لیتے ہیں۔ یہ پوچھا گیا ہے کہ جی رفع دین کے حق میں تو ڈھیر روایتیں میں ملتی ہیں، اگر یہ کوئی اختیاری عمل تھا تو دوسری جانب سے عدم رفع دین کی بھی کوئی روایتیں ہمارے سامنے آ جاتی، زیادہ روایتیں تو رفع دین ہی کی ہیں۔ وہی روایت بھی نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ وہ تو عام سنت ہے جو جاری تھی۔ روایت تو اسی چیز کی ہوگی، یعنی اخبار احاد کی روایتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو کبھی کبھی کی گئی ہو، اسی کا ذکر ہوگا عام طور پر۔ جب آدمی نے دیکھا تو اس نے بیان کر دیا۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رفع دین بھی کرتے تھے، بلکہ میں نے تو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین کی روایتیں ہیں۔ کوئی حرج کی بات نہیں، ضرور کریں، لیکن عدم رفع دین تو عام سنت ہے، اس کے لیے کوئی روایت کیوں ہونی چاہیے تھی؟ کوئی روایت نہیں ہونی چاہیے تھی، ہوتی تو تعجب ہوتا۔
ٹھیک. اگر ہم سب اس میں حکمت کیا ہے؟ یعنی شروع میں تو ایک جو ہے تکبیر، ہاتھ اوپر کرنا، رفع یدین کرنا، اس کو تو لازم قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ بعد میں آگے اختیاری طور پہ اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز میں طریقہ یہی اختیار کیا گیا ہے کہ اس کے کچھ اعمال جاری کر دیے گئے ہیں، کچھ اذکار جاری کر دیے گئے ہیں، باقی کے معاملے میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے. تو یہ اختیار جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں کہ چاند گرہن، سورج گرہن کی نماز میں آپ 2 سجدے کرتے ہیں نا، کئی سجدے کیے، اچھا کئی رکوع کیے. اس لیے ایسی چیز ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ سب مستحبات ہیں، نوافل ہیں. البتہ جو نمازیں ہمارے لیے مقرر کر دی گئی ہیں ان میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ حضور نے کبھی یہ کام کیا ہے. چونکہ رفع یدین کے بارے میں روایتیں ہیں، اس لیے میرے نزدیک کیا جا سکتا ہے، کوئی معنی نہیں. ہم سے ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.